خدا جانے دل سرور کا عالم کیا ہوا ہوگا علی اکبر نے جس دم آخری انگڑائی ہوگی علی اکبر کا لاشا پلے جاتے تو ہے لیکن در خیمہ پہ مولا غم زدہ لیلا کھڑی ہوگی کہا کرتی تھی اکثر سوچ کر یہ فاطمہ صغرا میرے بھیا علی اکبر کی شادی ہو گئی ہوگی نکالی ہوگی شین جب سینہ اکبر کے سینے سے نکالی ہوگی شین جب سینہ اکبر کے سینے سے علی نے بڑھ کر پیشانی پسر کی چوم لی ہوگی سکون قلب لیلا راحت جاں تھے یہ زینب کے سید اکبر کو مرنے کی رضا کیسے ملی ہوگی جوان بیٹے صلوات پر محمد پردیس میں زینب کھو بیٹھی 18 برس کے پالے کو روتے ہیں کھڑے سب آل نبی روتے ہیں کھڑے سب آل نبی 18 برس کے پالے کو نہ نکلا بانوں کا ہے لاش پہ نو بانوں کا پائے گی کہاں یہ تو جلی پائے گی کہاں یہ کو جلی 18 برس کے بعد
کا زمانہ جب آیا میدان میں کھو کر بیٹھ گئی میدان میں کھو کر بیٹھ گئی 18 برس کے پائے رو کے کہتے تھے مانو سے سرور مرنے جاتا ہے میرا نور نظر کس کو بتلا اپنا درد جگر چلتے ہیں قلب پر چلتی ہے قلب پر داغ کرتے ہیں گھر میرا بیچارہ میرا بیچارہ کرتے ہیں چھٹتا ہے وہ میرا دل جو ہے ہر رخ سے احمد مختار جس کا کردار ہاشمی کردار ہے شجاعت میں حیدر کرار نور آنکھوں کا لے کے جاتا ہے ہم یہ بابا کو دے بابا کو دے کے جاتا ہے لائے سخن یہ رو رو کر کیسے روکوں تجھے علی اکبر یہ نہ سوچا نہ جی سکے گا پدر نہ ترس کھایا میری پیری پر تیرے بابا کو تجھ سے ہمت تھی تیرے دم سے میری دم سے میری اجازت جو باپ سے اکبر تھام کر دل کو بولیے سرور جی نہ پائے گی اب تیری مادر جاؤ حافظ خدا ہے جان پدر رشتہ بابا سے توڑے جاتے ہو سب کو رونے کو چھوڑ رونے کو چھوڑ جاتے ہو مقتل میں شاہ کا دلدار آ کے پڑھنے لگا رجس ایک بار جان لے مجھ کو لشکر کفار میں ہوں دل بند حیدر کرار جس نے خیبر کا در اکھاڑا تھا جس نے مرا کو بھی بچاڑا تھا چلائی جو ذوالفقار علی ایک بھگدڑ سی ظالموں میں مچی سر پہ تیغے اجل جو لہرائی فوج پھر بھاگتی نظر آئی
تیغ کے رنگ یوں دکھانے لگے سب کو عباس یاد عباس یاد آنے لگے یہ صدا سے دلگیر سوجتی تھی نہیں کوئی تدبیر اٹھتے تھے رن میں گرتے تھے شبیر حال سرور پہ ہنستے تھے بے پیر نور آنکھوں کا ڈھونڈتے تھے حسین پڑا نظر آیا کہتے تھے رک کے آ گیا بابا جب نہ لاشے سے کچھ جواب آیا رو کے کہتے تھے ہو کہاں بیٹا بابا کہہ کے پکارو بابا کو اپنا چہرہ دکھا چہرہ دکھا آواز اکبر ذیشان لو خبر جلد میری بابا جا سن کے دوڑے ادھر شہ مردان دیکھا بیٹا ہے خون میں غلطہ برچی کے درد سے تڑپتا ہے یا خاک بار یا خاک بار رگڑتا ہے بابا کی گریہ زاری آنسو اکبر کے بھی ہوئے جاری بولے بابا سے ضرب ہے کاری جانے کی دہر سے ہے تیاری میرا جینا محال ہے بابا آپ کا ہی خیال ہے بیٹے کی تقریر رو کے بولے یہ بیٹے سے شبیر لاش جب تیری دیکھے گی ہمشیر ڈر ہے مر جائے زینب دلگیر تیری مادر سے کیا کہوں بیٹا تیری خواہر سے کیا خواہر سے کیا کہوں بیٹا پھر وہ لے یہ امام خدا موسوی روک لے قلم تیرا سن کے بیٹے کا مرثیہ لیلا غش پہ غش کھا رہی ہے وہ دکھیا غم میں اکبر کے روتی ہے زینب اور بے حال ہو اور بے حال ہو
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الصلوات محمد. معزز سامعین کرام الاحترام، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، میرے حبیب کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، میں اس قوم کو کیسے ہدایت کروں جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئی. ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئی. وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اور جبکہ وہ رسول کے حق ہونے کی گواہی بھی دے رہے ہیں. وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور آپ تو ساری روشن دلیلوں کے ساتھ آئے ہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالمین کی ہدایت نہیں کرتا. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والناس والملائکۃ والناس اجمعین. اب ان کی جزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت اور انسانوں کی بھی لعنت. ظاہر سی بات ہے، یہ آیت ہے، روایت تو ہے نہیں. اللہ صاف لفظوں میں فرما رہا ہے کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کہ اللہ کیسے ہدایت کرے اس قوم کو کہ جو ایمان کے بعد کی کافر ہے. تو اس کا مطلب کچھ ایسے ہیں کافر کہ جو ایمان لانے کے بعد ہو گئے. میں نے اس سے پہلے شاید یہاں یا وہاں بتایا تھا سورہ توبہ کی آیت سے کہ وہ کافر کہہ رہے تھے علی کی ولایت کو مٹانے کے لیے، اور پھر بعد میں جب حذیفہ نے شکایت کی تو کہہ رہے تھے یحلفون باللہ ما قالوا، وہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہہ رہے تھے کہ ہم نے ایسا نہیں کہا. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، لیکن اللہ نے کہا انہوں نے ایسا کہا ہے، اور کفر کا کلمہ کہا ہے. وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور یہ تو اسلام کے بعد اب کافر ہو گئے. تو اسلام کے بعد کا کافر ہو یا ایمان کے بعد کا کافر ہو، کافر بنتا ہی تب ہے کہ جب علی کے ولایت کو ختم کرنے کی کوشش کرے، یا علی اور اولاد علی کے فضائل مناقب حدیث فرمودات پر شک کرے، یا ان کے دشمنوں کے کافر اور ظالم ہونے پر شک کرے. تو کیا ہوتا ہے پھر؟ وہ ایمان کے بعد کا کافر ہو جاتا ہے. اور پھر کیا کہہ رہا ہے آگے اللہ؟ جزا کیا دے رہا ہے؟ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اب ان کی جزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اور ان پر فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور کس کی لعنت ہے؟ لوگوں کی، انسانوں کی لعنت ہے نا. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایمان کے بعد کے کافر ہیں. لیکن ہے کیسے کافر؟ دو حدیث سنا دیں گے، آپ خود ہی سمجھ جائیں گے. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جن کے دل میں ولائے علی بن ابی طالب ہوتی ہے نا، تو وہ اشاروں کو بھی سمجھتے ہیں. حدیث لیکن جناب بہت ہی مشہور تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ عوام میں اتنی مشہور نہیں، علماء میں تو ہے، جانتے ہیں. اور آپ کے مذہب کی پہلی کتاب ہے رجال کی، علم رجال، جو مردوں کا علم ہے، جس میں کھنگالا جاتا ہے کہ یہ حدیث بیان کرنے والا یہ کیسا تھا، اس کا کریکٹر کیا تھا، لائف کیا تھی. تو اس کے اندر پہلی کشی کی جو کتاب لکھی ہوئی ہے رجال الکشی، اس کی حدیث ہے. کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں من شک فی کفر آدائنا والظالمین لنا فہو کافر. سرکار فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی ہم پر ظلم کرنے والوں کے کافر اور ظالم ہونے میں شک کرے وہ خود بھی کافر ہے.
اور اکثر یہ آپ کے ہاں بھی آواز اٹھتی آتی ہے موم کے لیے کہ نہیں کچھ نہ کہو، تو یہ آیت بھی وہی کہہ رہی ہے اور حدیث بھی وہی ہے. میں تو اشارہ ہی کروں گا نا، کیونکہ مجھے بچانا ہے. حسین نے ان ایام میں یہی تو کیا ہے کہ حسین نے ہر کو بچایا. ہر بالکل جہنم کے کنارے پہ کھڑا تھا، بس گرنے ہی والا تھا کہ بچا لیا حسین نے، ہے نا. ہر کے بھائی کو بچا لیا، ہر کے بیٹے کو بچایا. تو بھائی کمال یہ نہیں ہے کہ آپ شیعہ ہیں، کمال یہ ہے کہ شیعت کے ساتھ جائیں گے، ایمان لے کر جائیں گے، ولایت لے کر جائیں گے، تب نجات پکی ہے. گھر میں پیدا ہونے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، سمجھ لیں. ورنہ کتنے شیعوں کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ہیں جو شیعہ سے دشمنی رکھتے ہیں، شیعہ کو برا بھلا کہتے ہیں، جبکہ حدیث ہے. اور میں پہلے بیان کر چکا ہوں، جب مومن کی حدیث بیان کروں تو کتاب المومن میں نے پوری پڑھ رکھی ہے، وہ کسی عالم علامہ کی لکھی ہوئی نہیں ہے. 3 امام کے صحابی ہیں، حسین بن سعید احوازی رضوان اللہ تعالی علیہ، ان کی لکھی ہوئی. اس میں ہے کہ اگر 2 مومن آپس میں لڑ رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں یا مار پیٹ کر رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، 2 میں سے ایک اسی وقت کافر ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ ہاں، یہ بات میں پہنچانا آگے تک بھی آپ انشاءاللہ. کیا ہو جاتا ہے؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، میں تو بچا رہا ہوں کہ بھائی کوئی بندہ بھی، سب یہاں بھی ساتھ میں ہے تو وہاں بھی ساتھ میں رہے، کیونکہ ایک واحد یہ عبادت ہے. وہاں نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، خمس نہیں ہے، صدقات باقیات الصالحات نہیں ہے. لیکن قسم خدا کی میں نے جو کتاب میں پڑھا ہے شیخ علیہ رحمہ کے، وہ یہی ہے کہ وہاں کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن ایک عبادت ایسی ہے جو یہاں بھی اور وہاں بھی ہے. عرش کے نیچے بھی ممبر لگے گا جیسے یہاں فرش پر ممبر لگتا ہے. جو حسین کا ذکر وہاں بھی بند نہیں ہونے والا ہے، ذکر علی وہاں بھی بند نہیں ہونے والا ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیے گا، شخصیت پرستی پر کبھی نہ جائیے گا. شخصیت پرستی پر شیعہ نہیں جاتے ہیں، علی والے نہیں جاتے ہیں. علی والے اتنے عقل مند ہوتے ہیں کہ وہ اصل کی طرف جاتے ہیں. شخصیت پرستی پر دوسرے لوگ جاتے ہیں، وہ اور لوگ تھے جو شخصیت پرستی پر چلے گئے تھے. شیعہ نہیں جاتا ہے. ورنہ پھر اپنا خود محاسبہ کرے، خود انالیسس کرے کہ آیا ہم ہیں بھی کہ نہیں ہے. تو کیا ہے؟ یہ ایمان کے بعد کے کافر ہیں. دوسری حدیث مشہور زمانہ ہے، یہ تو شیعہ کتاب میں ہے، بڑی کتاب میں. دوسری جو سنی شیعہ دونوں جگہ ہے، وہ کون سی کتاب ہے؟ یا علی، علی خیر البشر من ابا فقد کفر. علی خیر البشر ہے، اعلی انسان ہے. جو بھی بندہ شک کرے گا خیر البشر ہونے میں فقد کفر، بس اس نے کفر اختیار کیا اور وہ کافر ہو گیا. تو یہ کون ہے؟ ایمان کے بعد، اسلام کے بعد کا کافر، ایمان کے بعد کا کافر. لیکن جو مومن ہوتا ہے نا، اس کا مقام بہت بلند ہے، بہت زیادہ بلند ہے. مومن کا مقام آپ کے تصور سے بھی بلند ہے. خود مومن کے تصور سے مومن کا مقام بلند ہے. مومن کا مقام بہت بلند ہے. پھر مومن کے بارے میں کیا کہا؟ اب یہ روایت ہے میثم تمار کی. وہ فرماتے ہیں میں بازار سے گزر رہا تھا کہ سامنے سے اسبق بن نباتہ آئے، تھوڑا سا گھبرائے ہوئے تھے. میں نے کہا اسبق خیر تو ہے؟ کہا میں مولا کی بارگاہ سے آ رہا ہوں اور آج عجیب حدیث سنی میں نے. مطلب وہ حدیث سن کر، چونکہ عارف تھے نا، وہ حقیقی مومن تھے، تو دل پہ لرزہ طاری ہوا. کہا کیا سنا آپ نے؟ کہا مولا فرما رہے تھے کہ امرونا سے بھی ہے یہ حدیث اور حدثنا سے بھی ہے، میں دونوں سے سنا دیتا ہوں. امرونا صعب مستصعب لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي المرسل ولا عبد المؤمن امتحن الله قلبه للایمان. اور امرنا صعب سے بھی ہے کہ علی فرماتے ہیں کہ ہمارا امر، ہمارے فضائل، ہماری حدیث صعب مستصعب، مشکل ہے، مشکل ترین ہے. لا يحتمله، اسے کوئی برداشت نہیں کر سکتا. لا يحتمله الا ملک مقرب، یا اسے جبرائیل اور میکائیل برداشت کر سکتے ہیں. ولا نبی المرسل، یا اسے آدم سے عیسیٰ تک برداشت کر سکتے ہیں. ولا عبد المؤمن، یا وہ مومن برداشت کر سکتا ہے. کون؟ قلبہ للایمان، کہ اللہ نے جس کے دل کا امتحان لے لیا ہو. مطلب کون؟ سلمان، ابو ذر، مقداد، حذیفہ، میثم، یہ لوگ برداشت کر سکتے ہیں، ہے نا. اب ظاہر سی بات ہے، سنیے گا آگے بھی. وہ فرماتے ہیں اسبق نے پوچھا حیران ہو کر، پریشان ہو کر، مولا جب سرکار نے فرمایا نا، یہ تو میں نے بتایا آپ کو کہ قلب الایمان کی شرح،
یہ ابو ذر اور میثم اور مقداد اور سلمان. لیکن وہاں یہ بات نہیں تھی. وہاں جب حدیث بیان کی نا تو گھبرا گئے اسبغ نے حیران ہو کر پوچھا مولا من یحتملہ، پھر اس کو برداشت کون کرتا ہے؟ مسکرا کے کہا لمن شئنا، جس کے بارے میں علی چاہے وہ برداشت کرے گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بندہ ایران یا نجف میں کی گلیوں میں سرگردہ ہو علم حاصل کرے تو وہی برداشت کر سکتا ہے نا. اور حیدرآباد کی جھگی جھوپڑی میں رہ رہا ہو شیعہ تو برداشت نہیں نا. بس اس کا ایک فنڈا ہے، ایک فارمولہ، ایک نسخہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو بھی علی کو بے چوں چرا یقین کے ساتھ مان لیتا ہے علی اسے عطا کرتے چلے جاتے ہیں. صلوات پڑھے محمد. اور جو علی اور اولاد علی پر شک کرتا ہے پھر اسے کچھ نہیں ملتا، بلکہ میں نے روایت میں یہاں تک پڑھا ہے کہ پھر وہ شک میں جو مبتلا ہوتا ہے اہل بیت کی طرف سے وہ شیطان کے سموں کے نیچے آ جاتا ہے. شیطان اس سے کھیلتا ہے، اسے کچلتا رہتا ہے. شکی کا یہ حال ہوتا ہے لیکن اہل بیت کے معاملے میں صلوات پڑھیں محمد. اور جانتے ہیں ایک جب جناب امیر کے فضائل سنا رہے ہیں تو تحفتاً میں روز سوچتا ہوں کچھ نہ کچھ تحفہ مومن کو دیا کروں. بی بی کی بھی ایک حدیث ہے اور بہت مشہور زمانہ حدیث ہے شہزادی کی. بی بی فرماتی ہے کہ جب ایک مومن دوسرے مومن سے صرف مسکرا کے ملتا ہے، کیسے ملتا ہے؟ صرف مسکرا کے، ہاں گبر بن کے نہیں، مسکرا کے. تو کیا ہوتا ہے بی بی؟ کہا یہ اس کا مسکرانا جنت واجب ہونے کا سبب بن جاتا ہے. اللہ جب مومن سے بندہ مومن سے صرف مسکرا کے ملتا ہے تو جنت واجب ہونے کا سبب بنتا ہے. تو اگر بندہ امیر المومنین کے فضائل پر مسکرائے دیکھ رہے ہیں آپ کہ کیا کیا انعامات مل رہے ہیں. بہت انعامات ہیں. اور ہم میں بعض ایسے، اور جبکہ یہ سب صحیح الحدیث میں سے ہے، مطلب رجال کی روشنی میں بھی یہ سب صحیح حدیثیں ہیں، پھر بھی بعض ایسے ہیں ہمارے یہاں بھی جو آئیں بائیں شائیں کرنے لگتے ہیں. یہ کیسے وہ کیسے سمجھ میں نہیں آتا ہے. بھائی جو عقل میں آ جائے وہ علی نہیں. پہلی بات تو سمجھ رہے ہیں. ہاں عقل بہت بات کی چیز کا نام ہے، اور یہ اس وقت تھے جب کوئی شے نہیں تھی، ہے نا. یہ لامکانی والے لوگ ہیں. تو ظاہر سی بات ہے آدمی عقل میں لانے کی کوشش کرنے لگتا ہے اور انکار بھی کرتا ہے. میں نے اس سے آگے حدیث پڑھی ہے، یہ بھی حدیث پڑھی ہے کہ مسکرانا تو صرف مسکرانا ہی ہے. میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جب مومن مومن سے مصافحہ کرتا ہے نا تو اس کے گناہ دونوں کے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت سے پتے گرتے ہیں. اور علی والوں کو یہ میں مطلب یہ وہ نہ سمجھیے حدیث ہے، یہ میں سنا رہا ہوں. بار بار عربی عبارت میں نہیں پڑھ رہا ہوں، ہاں اردو میں سنا رہا ہوں، ورنہ عربی عبارت الحمدللہ میں نے شک نہیں کیا، اسی لیے حافظہ اچھا ہے، مجھے بہت یاد ہے قرآن کی آیات بھی اور عربی عبارات بھی. ہاں وہ تو وقت کم رہتا ہے تو اس لیے بچاتا رہتا ہوں. تو کیا ہے لیکن مجھے جو کچھ بھی ملا ہے یہ میرا اپنا کچھ نہیں، صرف شک میں نے نہیں کیا. ہمیشہ جب بھی فضائل پڑھے سنے تو یقین کر لیا بس، اسی کا صلہ ہے. دیکھو سیدھی سی بات ہے، آپ اتنے روز ہو گئے آپ ہم سے صرف فضائل سن رہے ہیں، نصیحت بھی سن رہے ہیں تو ہم ڈنڈا نہیں مارتے، پیار سے. اس لیے کیونکہ آپ کی ساری نسبت جو ہے نا وہ ہمارے مولا کی طرف ہے. علی کے یہ شیعہ ہیں، حسین کے یہ عزادار ہیں، حسین کے ماتمدار ہیں، زہرا کی دعا، نسبت دیکھیے کدھر جا رہی ہے. تو ہماری اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہم مومن سے جو ہے وہ بد کلامی یا مومن کی توقیر میں کوئی کمی کریں. نہیں، ہم جانتے ہیں کہ عزادار کا مقام بہت بلند ہے، حدیثیں میں نے پڑھ رکھی، مومن کا مقام بہت بلند ہے. تو دیکھیے اسی لیے اب چونکہ وہی ہے نا عربی میں ایک، آپ تو یہاں کویت رہتی ہیں زبان عربی میں ایک محاورہ ہے، جانتے مقولہ ہے کیا؟ یترشح العنا بما فیہ، برتن میں جو ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے. اب چونکہ یہاں علی کی ولایت ہے تو وہی آتی ہے، لیکن تو اب یہ کیا ہے؟ پھر میں نے یہاں تک حدیث پڑھی کہ مومن چلتا رہتا ہے اور فرشتے اللہ نے کچھ ایسے روئے زمین پر رکھے جو مومن کی پشت سے ہر وقت گناہوں کو جھاڑتے رہتے ہیں. اللہ اکبر، یہ مومن کا مقام دیکھو. لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ مشکل حدیث نہ پڑھیے، ایسا نہ لوگ گناہ کرنے لگے. یقین جانے میں نے یہ بھی دیکھا ہے، ہر چیز توفیق پر ہے. گناہ بھی ہر بندہ نہیں کرتا ہے اس طرح سے. دیکھیں دنیا میں تو کوئی پرفیکٹ ہے نہیں،
سوائے آل محمد کے، کیونکہ ہماری ڈیفینیشن ہی انسان کے یہ الانسان و مرکب الخطا والنسیان، انسان گناہوں سے بالکل ملا ہوا ہے، جیسے چینی کو پانی ملا کے شربت بنا دو ایسے گھلا ملا ہے۔ تو اور اس کی بھی بڑی علتیں ہیں کہ کیوں مومن سے کیوں گناہ ہوتے ہیں اور منافقین اور کافرین سے نیکیاں کیسے ہو جاتی ہیں، اس میں بھی بہت بڑا راز ہے۔ ہاں اب دیکھیں گے، اگر ہوگا تو بیان بھی کر دیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں آدمی جو ہے وہ اپنے ظرف کو بلند رکھے۔ جب سنے نا فضائل کیوں سنائے جاتے ہیں؟ تاکہ بندہ اپنا مقام جانے، جب جانے گا کہ ہمارا یہ مقام ہے تو ہم گناہ کے قریب نہیں جائیں گے، ہے نا، بالکل گناہ کے قریب نہیں جائے۔ تو مومن کا بہت بڑا مقام ہے۔ بہرحال تو پھر بات کہیں نکل جائے گی۔ تو وقت بڑا ایسا ہے، یہاں پر شدو بھائی نے دے رکھا ہے کہ وقت دیکھنا پڑتا ہے گھڑی کو، اور گھڑی کسی کے حکم سے رک نہیں سکتی۔ ہاں کیونکہ یہ زمان کا ہے نا، زمان، اور زمان کو روکنے والی ذات ہی امام زمان ہے۔ بات یہ ہے نا کہ امام ہر شے سے آگے ہے، زمان بھی پیچھے، زمان بھی پیچھے ہوتا ہے، تو اس لیے امام ہی روک سکتا ہے، اور روکا، اور یا یہ جسے اجازت دے دیں وہ روک سکتا ہے۔ ہاں یا انہوں نے روکا یا ان کے چاہنے والوں نے، لیکن روکا انہی نے جنہوں نے کبھی ان پہ شک نہیں کیا، تبھی تو دولت ملی ان کو ایمان کی ایسی مضبوط کہ صرف انہوں نے ہی نہیں، ان کے چاہنے والوں نے بھی سورج کو چاہا تو نہیں نکلنے دیا۔ ہاں صرف یہی نہیں، بہرکیف میرا موضوع ابھی اس وقت نہیں ہے وہ۔ تو کہنے کا مطلب کیا، ایمان، تو ایمان کے بعد یہ مومنین کو تنبیہ بھی ہے اس کے اندر کہ کیف یہد اللہ قوما۔ ہاں تو مومن کو ہر وقت وقت بس یہ ہوشیار رہنا چاہیے کہ کہیں شیطان ہمارے ایمان میں سیندھ لگانے کی کوشش نہ کرے۔ حالانکہ شیطان مومن کے جسم پر حاوی ہو سکتا ہے، مومن کے ایمان پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ مولا فرما رہے ہیں، لیکن یہ بات وہاں کے لیے ہے، چونکہ وہاں جو پڑھیں گے اس سے موضوع ہے۔ یہ بات صرف اشارتاً یہاں پہ میں نے بیان کر دیا ہے کہ شیطان کا بس ایک حد ہے کہ شیطان یہیں تک، اس سے زیادہ نہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ کل وہ میدان محشر میں وہ بھی کہے گا کہ نہیں ہم نے کہا، ہم نے تو صرف تمہیں دعوت دی، تم تو خود ہی چلے آئے، ہے نا، وہ کہے گا کہ نہیں۔ تو بس یہی یہاں تک ہے معاملہ۔ لیکن دیکھیے مومن جو حقیقی مومن ہے، بس دو فقرے اور، مومن جو حقیقی مومن ہے وہ تو جہنم نہیں جائے گا، کیونکہ مومن ولایت کی صورت پر خلق ہوتا ہے۔ مومن کس پہ بنتا ہے؟ ولایت کی صورت۔ ہاں مومن ایمان کے ساتھ جو جائے گا۔ اچھا 5 منٹ لے لوں میں؟ اچھا مومن جو ہے وہ ایمان کے ساتھ، گارنٹی اسی کی جو ایمان کے ساتھ جائے گا، ٹھیک ہے، جو ایمان کے ساتھ جائے گا، علی کی ولایت و محبت لے کر جائے گا، تو کیا ہوگا پھر؟ وہ جہنم نہیں جائے گا۔ بھائی اس میں حیران ہونے کی کوئی بات نہیں۔ جو آپ روتے ہیں نا، مسلم نامی صحابی سے حدیث ہے، امام کے مشہور صحیح السند حدیث ہے کہ اگر ہمارے غم میں نکلا ہوا ایک قطرہ یہ آنسو ہے نا، اگر یہ آنسو لے جا کر فرشتہ جہنم میں ڈال دے تو جہنم بجھ جائے، ختم ہو جائے۔ بھی آپ کیا، آپ سمجھیے اپنے آپ ویلو کیا ہے آپ کی مومن کی۔ ہاں آپ عزادار ہیں، آپ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، آپ کی قیمت ادا ہی نہیں کر سکتا۔ ہاں بس یہ سمجھ لیجئے، آپ کے اس ولایت اور محبت کی قیمت ہی ہے کہ اللہ نے، بس یہ سمجھ لیجئے یہ ولایت اور محبت ہی ہے نا جو جنت میں اللہ ڈھال دیتا ہے۔ تب ظاہر سی بات ہے مومن وہاں رہے گا، تو مومن کا بڑا مقام ہے۔ مومن جہنم نہیں جائے گا۔ جہنم کون جائیں گے؟ جہنم وہ جائیں گے جو مسخ ہو چکے ہیں۔ کہا مسخ کون ہوتا ہے؟ کہا مسخ آل محمد کا دشمن مسخ شدہ پیدا ہی ہوتا ہے۔ مومن ان کی ولایت کی صورت پر ہوتا ہے۔ میں اپنی ایک بات کہ خود ذمہ دار ہوں، میں حدیث کے باہر کوئی بات ہی نہیں کرتا ہوں۔ اب آپ پھر حیران ہیں، لیکن میں حیرانگی دور ابھی کر دوں گا، آپ نے سن بھی رکھا ہے، چلیے میں ٹھیک ہے ادھر بھی بتا دیتا ہوں، پھر 1.5 منٹ اور جائے گا۔ وہ یہ ہے، آپ نے سن نہیں رکھا ہے کہ ابو بصیر تھے، موسم حج میں گئے اور امام سے کہنے لگے ما اکثر الحجیج، مولا حاجیوں کی تو کثرت ہی کثرت ہے، ماشاءاللہ کی تو بہت آئے ہیں۔ امام نے کہا ابو بصیر ما اکثر لا اکثر الحجیج ما اکثر الحج لا ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج، شور شرابے کی کثرت ہے، حاجیوں کی قلت ہے۔
اے مولا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اتنے حاجی ہیں ماشاءاللہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ شور شرابہ ہے، اور ہاں کا ادنو منی، میرے قریب آ۔ جب قریب آیا نا تو امام، دو روایت ہے کہ ایک تو امام نے یوں دکھایا کہ میرے دو انگلی کے درمیان سے دیکھ۔ جب دیکھا نا ابو بصیر نے تو کیا دیکھا کہ تھوڑے سے انسان ہیں جو انسانی صورتوں میں حج کر رہے ہیں، اور باقی تو کوئی کتے کی شکل میں، کوئی سور کی، کوئی ریچھ کی، کوئی بندر کی، جانوروں کی شکل میں سب مسخ ہیں۔ حیران ہو کر پوچھا مولا یہ کیا یہاں جانور ہیں؟ کہا ہاں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آئے تو حج پر ہیں لیکن ہمارے دادا علی سے دشمنی دل میں لے کر آئے، تو یہ مسخ شدہ لوگ ہیں، مطلب یہ جہنمی ہیں۔ تو مولا جو تھوڑے تھوڑے انسان نظر آ رہے ہیں یہ کسی جانور میں کیوں نہیں نظر آتے، یہ انسان کیوں نظر آتے ہیں؟ امام نے ڈانٹ کر کہا ابو بصیر خاموش رہو، یہ مومن ہے۔ ان اللہ خلق المؤمن علی صورت ولایت علی ابن ابی طالب، اللہ نے مومن کو خلق ہی ہمارے دادا علی کی ولایت کی صورت پر کیا ہے، اس لیے مومن جہنم نہیں جائے گا بشرط کہ مومن ہو۔ پھر میں دوہرا دیتا ہوں بات کو، تو کیا ہے؟ تو یہی تو کہا ہے رسول نے بھی جو ضمانت لی ہے یہی تو لی ہے جو میں نے ایک حدیث کا پہلا ٹکڑا سنایا تھا۔ کیا کہا تھا ایمان کے حوالے سے؟ یہی تو بات کہی تھی کہ مشہور زمانہ حدیث ہے کہ من مات علی حب آل محمد ماتا، دیکھیے اتنی مشہور ہے لیکن اس کے آگے نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ الا ومن مات علی حب آل محمد ماتا تائبا۔ پھر سرکار فرماتے ہیں وعلا، پہلے میں الا نہیں ہے، پھر اس کے بعد حرف تنبیہ ہے یہ عربی گرامر میں، پھر اس کے بعد خبردار، خبردار کے ساتھ رسول نے کہا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ۔ پھر آگے کہا سرکار نے الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان۔ الا ومن مات علی حب آل محمد تزف الی الجنت کما یزف العروس الی بیت زوجها۔ پھر سرکار فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار الملائکۃ الرحمت۔ چلو تین اور بھی یہاں روک لیتا ہوں، بس یہیں تک آپ سنیے، ٹھیک ہے؟ کیا کہا سرکار نے کہ جو آل محمد کی محبت پر مر جائے گا، زندگی نہیں گزارے گا، مار مطلب آخر بستر سے ایمان ساتھ میں لے کر جائے گا، تو اسے مردہ نہ کہو، وہ شہید ہے، اور شہید زندہ ہوتا ہے۔ پھر آگے کہہ رہے سرکار الا، حرف آگاہ ہو جاؤ، من مات علی حب آل محمد ماتا تائبا، جو آل محمد کی محبت پر مرتا ہے وہ توبہ نہیں کرے گا، توبہ شدہ دنیا سے جاتا ہے۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ، آگاہ ہو جاؤ جو آل محمد کی محبت پر مرتا ہے بخشا نہیں جائے گا، مغفورا لہ، بخشا ہوا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا مومن کی شان ہے۔ پھر سرکار فرما رہے الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان، آگاہ ہو جاؤ جو بھی آل محمد کی محبت پر مرتا ہے وہ ناقص الایمان نہیں کامل الایمان جاتا ہے۔ اس کا مطلب جو آل محمد کی محبت پر مرتا نہیں ہے وہ ناقص الایمان جاتا ہے نا۔ تو اب پھر سرکار فرما رہے الا ومن مات علی حب آل محمد تو ضف الی الجنت، جو آل محمد کی محبت پر مرتا ہے وہ جنت کی طرف ایسے سجا کر لے جایا جاتا ہے، کیسے؟ کما یزف العروس الی بیت زوجہا، جیسے دلہن کو سجا کر نئی نویلی دلہن کو اس کے شوہر کے گھر کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ، کیا مومن کا مقام ہے۔ اب سنیے گا، دل تھام لیجئے گا، ہاں اب یہ رسول، اور یہ حدیث جو ہے نا اہل سنت کے ہاں بھی ہے، ساری یہ جتنی بھی جملے ہیں رسول کے، تفسیر کشاف میں بھی ہے، علامہ زمخشری جو سنیت کے پائے کھمبے ہیں، میں بتا چکا ہوں، علامہ فخر الدین رازی، تو برادر اہل سنت کے ہاں بھی یہ حدیث ہے۔ اب کوئی شیعہ شک کرے گا ان حدیث پر تو سب سے پہلے تو سنا ہی چکا ہے کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کہ ایمان کے بعد کی کافر ہو گئے۔ دوسری بات یہ کہ جو شک کرے گا تو ظاہر سی بات ہے، الشک فینا اہل البیت یبطل الاعمال، جو اہل بیت میں شک کرتا ہے عمل اس کے
باطل ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے سرکار فرماتے ہیں اب یہاں سے مومن اپنے آپ کو پہچانے کی اللہ نے ہمیں مقام کیا دیا ہے، یہیں سے جان جائیے۔ الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مدار الملائکۃ الرحمت۔ آگاہ ہو جاؤ لوگوں کہ جو بھی آل محمد کی محبت پر مرتا ہے اللہ اس کی قبر کو کیا بنا دیتا ہے؟ رحمت، عام فرشتے نہیں، رحمت کے فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ گنہگار مومن کی بات ہو رہی ہے، ہاں، کہ جو گنہگار مومن مرتا ہے نا اس کی قبر کی زیارت عام فرشتے نہیں، رحمت، ملائکۃ الرحمت، رحمت کے فرشتے اترتے رہتے ہیں۔ پوچھتے ہوں گے نا کہاں جا رہے ہیں؟ بھئی فلاں مومن کی قبر کی زیارت کو جا رہا ہوں۔ کیا مقام ہے، پہچانو اپنے آپ کو یارو، ہاں کیا مقام ہے، اللہ اکبر۔ اچھا پھر ایک اور سن لو، الا ومن مات علی حب آل محمد فتح له فی قبرہ بابان الی الجنت۔ آگاہ ہو جاؤ جو آل محمد کی محبت پر مرتا ہے رسول فرماتے ہیں اللہ اس کی قبر میں 2 دروازے جنت کی طرف کھول دیتا ہے۔ کتنے؟ یہاں آتے ہیں 1 دروازے کی 2 ہے اس فلیٹ میں آنے کا، اسی سے چلے جاتے ہیں تو کافی ہے نا 1 دروازہ، تو پھر 2 دروازے کیوں اللہ؟ بھئی 1 دروازہ کافی ہے، جنت سے مومن جا بھی سکتا ہے 1 دروازے سے، واپس آ سکتا ہے۔ اب یہ میری بات نہیں ہے اور یہ حدیث میں نہیں ہے، یہ علماء نے شرح کی ہے، علماء عارفین نے۔ وہ کہتے ہیں بات یہ کہ دیکھو صلہ 2 دروازے کا مل رہا ہے تو مومن دنیا میں ایسے 2 عمل کون سے کر رہا تھا جو لازم و ملزوم ہے؟ وہ کہتے ہیں 2 ایسے عمل انسان کی زندگی میں مومن کے جو لازم و ملزوم ہے، ایک ہے تولا، ایک ہے تبرع۔ اللہ 2 دروازے جو ہے نا وہ صلہ دے رہا ہے، ایک تولا کا صلہ ہے، ایک تبرع کا صلہ ہے۔ صلوات پڑھ محمد۔ بس میرے دوستو عزیزو، مولا آپ کو سلامت رکھیں، آپ کی روزی میں برکت عطا فرمائیں، ہر عرضی سماوی آفت و بلیات سے آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو شاد و آباد رکھے اللہ۔ اس ذکر کے طفیل میں بس اب آج تو 6 محرم ہے نا، یہ 6 محرم کی نسبت تو سرکار علی اکبر سے ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ کل سرکار حبیب کا مسائل پڑھنا تھا تو سرکار علی اصغر کا پڑھنا پڑا۔ جیسے آج سرکار علی اکبر کا ہے لیکن وہاں جھولا ہے تو وہاں سرکار علی اصغر پڑھیں گے تو وہاں تو 9 کو پڑھ دیں گے سرکار علی اکبر کا، ہے نا۔ تو یہاں لیکن آج حبیب کے مسائل میں پڑھوں گا، 9 کو یہاں بھی پھر پڑھ دوں گا سرکار علی اکبر کے، چونکہ 9 کو تو ہندوستان، آپ بھی ہندوستانی میں بھی ہوں، ہمارے یہاں تو یہی طریقہ ہی 6 سے سرکار علی اکبر، 7 کو مہندی، 8 کو مولا غازی اور 9 کو سرکار علی اصغر، یہی ہے تو بس۔ لیکن اللہ اکبر، کیا قسمت ہے حبیب کی، اور حسین جیسا دوست ہو جس کا، اور حسین کا بھی دوست ایسا جسے حبیب کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بس جلدی جلدی 2-4 فقرے آپ مصاب ہو جائیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ حبیب اور مسلم بن اوسجا یہ جس دن سے سفیر حسینی آئے تھے نا کوفے میں، یہ لوگوں سے چھپ چھپ کے بیعت لے رہے تھے، اور پھر بعد میں جب ابن زیاد ملعون آیا ہے تو حبیب اور اوسجا کے قبیلے والوں نے انہیں چھپا لیا تھا، کیونکہ جانتے تھے کہ ابن زیاد ان کا بڑا دشمن ہے۔ ایک روز حبیب بیٹھے تھے اور اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے، بس جیسے ہی پہلا لقمہ اٹھایا حبیب کی زوجہ نے، لقمہ گر گیا، حبیب کی زوجہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا، میرا لقمہ گرا۔ یہ علامت اس بات کی ہے کہ لگتا ہے کسی کریم اور عزت دار کا خط آنے والا ہے۔ بس یہ کہنا ہی تھا کہ فوراً دق الباب ہوا۔ پوچھا حبیب نے، کون؟ قاصد نے کہا کہ میں حسین ابن علی کا قاصد ہوں۔ جیسے ہی سنا فوراً پہنچے دروازے کے قریب، پہنچے، مولا کا خط لیا، آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا، پھر اندر آئے۔ اب خط پڑھا تو خط تو آپ جانتے ہیں اس میں یہی لکھا تھا، کیا؟ من الحسین ابن علی الی حبیب ابن مظاہر۔ حسین ابن علی کی طرف سے خط ہے حبیب ابن مظاہر کی طرف۔ کون؟ کہ جو رجل فقیہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اے حبیب، اما بعد، اے حبیب، یہاں دشمنوں نے ہمیں گھیر لیا ہے اور میں اکیلا نہیں ہوں،
یہاں پورا قربہ ہے ہمارا، سارے گھر والے ہیں، مستورات بھی ہیں. تو حبیب مصیبت کے وقت انسان اپنے دوست کو پکارتا ہے، بلاتا ہے. تو حبیب اگر ہو سکے تو میری نصرت کے لیے تم آ جاؤ. بس پڑھا. زوجہ حبیب نے کہا کہ کس کا خط ہے؟ کہا حسین ابن علی کا. کہا مجھے دے، سر پہ رکھا چومو. اس کے بعد کہا کیا لکھا ہے؟ اب حبیب جیسا دوست ہے، خط میں ہی لکھا ہے رجل فقیر، ہے نا، لیکن حبیب آزمانا چاہ رہے تھے. حبیب نے کہا کہ مولا نے کربلا میں ہے اور شامیوں نے گھیرا بندی کر رکھی ہے. تو کہا پھر کہا مجھ سے طلب نصرت کر رہے ہیں کہ آؤ. کہا پھر حبیب تم نے کیا سوچا ہے؟ کہا یہ سب ایک سیاسی معاملہ ہے، اس میں میرا کیا عمل دخل، میں کیا کر سکتا ہوں. یہ کہنا تھا کہ سوچے حبیب والا میں چلا لوں. کہنے لگی حبیب اتنے سال شادی کو ہو گئے، کبھی میں نے طنز یا کسی قسم کی کوئی بدتمیزی یا کوئی ایسی بات نہیں کی جو تیرے دل کو تکلیف پہنچے، لیکن اگر آج تو نصرت امام میں نہیں گیا تو یقین جان حبیب کہ پھر میں اپنے آپ کو بدنصیب سمجھوں گی کہ میرا رشتہ تیرے ساتھ ہو گیا. اللہ اکبر. حبیب نے کہا کہ کیسے جائیں گے؟ ہاں بچوں کو میں اپنے چھوڑ کر اور تجھے چھوڑ کر میں کیسے وہاں جاؤں. یہ کہنا تھا کہ فوراً کہنے لگی زوجہ حبیب شرم کرو حبیب، وہاں حسین کے ساتھ بھی تو ان کے بچے ہیں اور تم نے بتایا ہے کہ وہ پیاسے بھی ہیں. بس یہ کہنا تھا کہ حبیب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہنے لگے اے مومنہ میں تیرا یقین دیکھنا چاہ رہا تھا تاکہ اطمینان سے میں سفر کروں. اے مومنہ اللہ کی رحمت ہو تجھ پر. ارے اگر میرے 10 بیٹے بھی ہوتے تو میں حسین کے قدموں پر قربان کر دیتا. حبیب آئے. آنے کے بعد حبیب نے اپنے غلام کو بلایا. غلام کو بلانے کے بعد اپنا رہوار دیا اور کہا کوفے کا ایسا ماحول ہے، چھپ کر ایک فلاں جگہ تو کھڑے رہنا، میں آ جاؤں گا. جیسے ہی سورج غروب ہونے لگے گا میں گھر سے نکلوں گا، چھپتے چھپاتے پہنچوں گا. اب حبیب جب چلے ہیں نا یہاں سے تو زوجہ حبیب نے روک لیا اور روکنے کے بعد زوجہ حبیب نے کہا کہ حبیب جا تو رہے ہو نا، جانے کے ساتھ جب پہنچنا کربلا تو میری نیابت میں میری طرف سے میرے آقا کے قدموں کو بوسہ دینا اور آقا کے ہاتھوں کو بوسہ دینا، کہنا کنیز کی طرف سے. اللہ اکبر. حبیب نے خدا حافظ کہا. الغرض حبیب چلے. ابھی حبیب چند قدم ہی تھے اپنے رہوار سے کہ حبیب کا غلام کہہ رہا تھا کہ اے میرے آقا کے رہوار، اگر میرے آقا کو آنے میں دیر ہو گئی یا کچھ رکاوٹ ایسی سبب ایسا بنتا ہے تو تو گھبرا مت، میں تیری پشت پر جاؤں گا اور نصرت امام کروں گا. ہاں میں نے یہی پڑھا ہے کہ جیسے ہی اس غلام نے یہ کہا ہے نا رہوار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا. اور حبیب نے جب سنا نا تو حبیب نے کہا کہ اللہ اکبر، آج فرزند مصطفیٰ پر ایسی مصیبت کہ غلام اپنی جانیں نشاور کرنے پر تلے ہیں. جا میں نے تجھے آزاد کر دیا راہ خدا میں. غلام قدموں میں گر گیا. کہا آسانیوں کے دن میں تو میں ساتھ تھا، اب جب مشکل دن آیا تو ہمیں اس سعادت سے دور رکھ رہے آقا. میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہ رہا ہوں. ادھر چلے حبیب اور حبیب کا غلام. ادھر روایت کہتی ہے کہ مولا حسین نے 12 پرچم بنا رکھے تھے، ایک پرچم خالی تھا. مولا غازی نے جب پوچھا نا آقا یہ پرچم کس کو دیا جائے، حسین نے کہا رک جاؤ، اس پرچم کا اٹھانے والا آ رہا ہے میرا ایک مہمان. بس یہ کہنا تھا. روایت کہتی ہے کربلا میں گرد اٹھی. جب گرد چاک ہوئی، پڑتا ہے گرد چاک ہوا، کیا دیکھا کہ حبیب آ رہا ہے. کہا حبیب کا استقبال کرو. حبیب آئے، حسین کو سلام کیا، قدموں کو بوسہ دیا، ہاتھوں کو بوسہ دیا. دینے کے بعد اپنی زوجہ کی نیابت میں بھی دیا. دینے کے بعد حسین نے گلے سے لگایا. کہا حبیب یہ پرچم
علم تمہارا ہے. اب جب تھوڑا شور شرابہ ہوا نا خوشی کا کہ حبیب آ گئے خوش آمدید اہلاً و سہلاً مرحبا، تو اب جیسے ہی یہ صدا خیمے میں گئی، بیوی نے پوچھا کون آیا ہے؟ کہا حبیب. اب جب مرزا نے بتایا نا حبیب، بیوی نے کہا میرا حبیب کو سلام کہنا. ارے جیسے ہی مرزا نے کہا حبیب نے ماما پھینکا. اللہ اللہ، ہمارے مولا اور آقا زادیوں پر ایسی مصیبت کے غلاموں کو سلام کہہ رہی ہے. ہاں حبیب گئے اجازت لے کر. جب بازار جنگل ہوا اور حبیب نے بڑی شاندار جنگ کی ہے، تاریخ کہتی ہے شامیوں کو فرنار کیا ہے اور شامیوں کو نماز کے وقت حبیب گئے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے آخری سلام حسین کو کر کے کہا آقا اب میں یہ نماز آپ کے نانا کے پیچھے اور بابا کے پیچھے پڑھوں گا. اب گھر کو چلو خاک سے اٹھو علی اکبر. اب گھر کو چلو خاک سے اٹھو علی اکبر. اب گھر کو چلو خاک سے اٹھو علی اکبر. رگڑتے ہو کہاں درد اٹھا ہے بتلا میری جان میرا دل بتلا میری جان میرا دل دیکھ رہا ہے کیوں ہاتھ ہے سینے کہاں لگا ہے کیوں ہاتھ ہے سینے پر کہاں زخم لگا ہے. ہٹ جائے گا دل باپ کا بولو علی اب گھر کو چلو خاک سے اٹھو علی اکبر. اب گھر کو چلو خاک سے اٹھو علی اکبر. لبوں پر ہے لہو آنکھوں سے جاری ہم کب سے کھڑے ہو
ہوتے ہیں پالی تمہاری کھایا نہ ترس تم نے غریبی ہماری کھایا ترس تم نے غریبی ہماری دل باپ کا اس طرح نہ توڑو علی اب گھر کو چلو خاک سے اٹھو علی اکبر اب گھر کو چلو خاک سے اٹھو علی اکبر اب تیرے جو کی تم نے وہ کرتی ہوئی داری بے پردہ آئے گی مقتل میں ہماری مادر کہیں مر جائے نا صدمے سے تمہاری مادر کہیں مر جائے نا صدمے سے تمہاری بابا بھی نہیں جینے کے سن لو علی اکبر اب گھر کو چلو خاک سے اٹھو علی اکبر حسین امام حسین حسین امام حسین حسین امام حسین جانی والا حسین 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 علی اکبر ابھی میدان ہائے ہائے میں نہ جاؤ بیٹا علی اکبر ابھی میدان میں نہ جاؤ بیٹا علی اکبر ابھی میدان میں نہ جاؤ بیٹا اکبر ابھی میدان میں نہ جاؤ بیٹا ابھی میدان میں نہ جاؤ بیٹا علی اکبر ابھی میدان میں نہ جاؤ بیٹا شادی کا ارمان بڑا زینب کو پگڑی ہے بس شان تیرا زینب کو تم چڑھ جاؤ گے معلوم نتا زینب کو تم چڑھ جاؤ گے معلوم نتا زینب کو تم چڑھ جاؤ گے معلوم نتا زینب کو نتا زینب زیشا کو مناؤ بیٹا علی اکبر ابھی میدان میں نہ جاؤ بیٹا علی اکبر ابھی میدان میں نہ جاؤ بیٹا چھٹ کر تیری ماں چین نہیں پائے گی زندگی بھر تیری صورت کو ترس جائے گی تیری فرقات میں اسے نیند کہاں آئے گی تیری فرقات میں اسے نیند کہاں آئے گی تیری فرقات میں اسے نیند کہاں آئے گی کیسے جی پائے
بتاؤ بیٹا علی اکبر ابھی میدان میں نہ جاؤ بیٹا علی اکبر ابھی میدان میں نہ جاؤ بیٹا صلی اعظم کی شباہت تم ہو قد عباس جری میری یاد تم ہو سچ تو یہ ہے میری آنکھوں کی بصارت تم ہو سچ تو یہ ہے میری آنکھوں کی بصارت تم ہو سچ تو یہ ہے میری آنکھوں کی بصارت تم ہو لینے احمد نے آزاد دے کے سناؤ بیٹا علی اکبر ابھی میدان میں نہ جاؤ بیٹا علی اکبر ابھی میدان میں نہ جاؤ بیٹا زندگی پر تیری فرقت مجھے تڑپائے گی اب خوشی لوٹ کے اس گھر میں نہیں آئے گی قد تیرے میری بینائی چلی جائے گی قد تیرے میری بینائی چلی جائے گی قد تیرے میری بینائی چلی جائے گی اپنی صورت مجھے ایک بار دکھاؤ بیٹا علی اکبر ابھی میدان میں نہ جاؤ بیٹا علی اکبر ابھی میدان میں نہ جاؤ بیٹا سلام علیک بیر شب سلام سلام علیک دلا سلام سلام علیک محمد سلام سلام علیک سلام علیک سلام سلام علیک مجاہد سلام سلام علیک سلام سلام علیک سلام علیک سلام علیک نوجوان اکبر مان نوجوان اکبر مان نوجوان اکبر مان نوجوان اکبر مان نام جان اکبر مان نوجوان اکبر مان نام جان اکبر مان نوجوان اکبر مان کنائے چشمے ترے مان نوجوان اکبر مان نیما کنائے چشمے ترے مان نوجوان اکبر 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 مان کنائے چشمے ترے مان نوجوان اکبر 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 مان یا اکبر